آپ اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات میں شریک ہیں اور کیا ایجنڈا ہے آج کی ملاقات کا؟ ایم کیو ایم کے ساتھ میٹنگ تو ہو گئی جی، وہ میٹنگ ہو گئی. اس کے اوپر وہ جو کل بات چیت ساری ہوئی تھی اس کے اوپر جو پروگرس تھی اس کے اوپر تفصیل شیئر کی گئی تھی، تو وہ میٹنگ ختم ہو گئی. اب تو ہماری ایک اندرونی میٹنگ چل رہی ہے، پارٹی کی میٹنگ چل رہی ہے. تو ایم کیو ایم کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں کچھ کل کے بعد آج پیش رفت ہوئی ہے؟ جی، ان کے جو باتیں کی گئی تھی اس کے ان میں کچھ کے اوپر جو ہے وہ آج پیش رفت ہوئی اس کے اندر، لیکن ابھی وہ بات چیت جاری ہے، ابھی وہ کوئی حتمی اس اسٹیج تک نہیں پہنچی. رائٹ. اپوزیشن اور خاص طور پہ سابق صدر آصف زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن کہتے ہیں ایم کیو ایم تو ہمارے ساتھ آ جائے گی اور اس طرح کی ایشورنسز ہیں ان کے پاس. آپ کو بھی اس طرح کی انڈیکیشن ملی مذاکرات میں؟ نہیں، مذاکرات میں تو انہوں نے ایسی بات نہیں کی. وہ دونوں کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے اور آپ کے ساتھ بھی چل رہی ہے. انہوں نے ہمیں ایسا کوئی اندیا نہیں دیا کہ انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ بھی کیا ہے. دفاتر کھولنے کے حوالے سے مطالبہ سامنے آیا ہے، تو دفاتر کیا وفاقی حکومت کھول سکتی ہے جو کہ بند ہوئے، جو لوگ ان کے گرفتار ہوئے، وفاقی جو ادارے ہیں وہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جو کیسز ہیں وہ تو جوڈیشری نے کرنے، تو وفاقی حکومت اس میں کیا ایشورنس دے سکتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کیا ایشورنس دے سکتی ہے؟ میں اس پہ ارشد کامنٹ نہیں کروں گا کہ کیا ایگزیکٹلی بات چیت ہو رہی ہے، بٹ انہوں نے جو ہمارے سامنے اپنے ایشوز رکھے، بہت مختلف نوعیت کے ایشوز ہیں اور مختلف وفاقی ادارے اس کے اندر شامل ہیں، اور لیکن ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک حکومتی نظام کا حصہ ہیں جو بھی ادارے ہیں، لیکن میں وہ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کون سا ایگزیکٹ ایشو ہے جو اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے. رائٹ. آپ نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اس حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے اٹارنی جنرل صاحب صرف خط پیش کریں گے یا کے ساتھ ایک سی ایم اے بھی فائل کریں گے اور ریکویسٹ کریں گے آنریبل چیف جسٹس سے کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ جو کردار ہیں وہ بھی بے نقاب ہو سکیں؟ دیکھیں، ابھی تک تو یہ صرف فیصلہ ہوا، پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آفر کر دی جائے کہ اگر یہ صحیح راستہ سمجھا جائے کہ جس سے لوگ مطمئن ہو سکیں کہ ہاں واقعی میں جس دستاویز کی، جس مراسلے کی کا ذکر ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے اور وہ کوئی حکومت کی یا وزیر اعظم کی اختراع نہیں ہے، تو یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ کون سا ایسا ادارہ ہے جس کے بات پر اعتبار کرتے ہیں لوگ. تو سب سے معتبر ادارہ جو ہے وہ ہمارا عدلیہ کا ہے اور اعلیٰ عدلیہ کا ہے، اور اس پہ سب سے اونچا منصب جو ہے وہ چیف جسٹس کا ہے. اس لیے یہ پھر مشاورت کے بعد فیصلہ ہوا کہ یہ ایک تجویز رکھی جائے کہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے، لیکن ابھی فوری طور پہ کوئی وہاں پر حکومت نے یہ نہیں فیصلہ کیا کہ ان کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ پہلے کچھ اس کے نظر تو آئے کہ اس کی وجہ سے لوگ مطمئن ہوں گے، ورنہ زبردستی ہم وہاں پہ ابھی فی الحال کم سے کم ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپلیکیشن موو کرنے والے. اسد عمر صاحب، میرے سامنے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا ٹو انویسٹیگیٹ دا ملن میمورینڈم جو ایڈمرل مائک ملن کو لکھا گیا تھا، اور اس پہ نہ تاریخ تھی نہ اس کے نیچے کوئی سگنیچر تھے، اور اس وقت اپوزیشن میں میاں نواز شریف صاحب تھے اور وہ یہ کیس لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزراء جو کہ آئین پاکستان کے تحت وفاقی حکومت جن کو کہا جاتا ہے، وہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور اتنی بڑی آپ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ کہہ رہے ہیں اور لوگ اس پہ اعتبار نہیں کر رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خط ویسے پیش کر دیں گے، تو کیا سپریم کورٹ کو وہ خط پیش آپ کس قانون کے تحت کریں گے اور وہاں سیل لفافے میں وہ پڑا رہے گا؟ نہیں، سپریم کورٹ ظاہر ہے ان کے پاس اختیار ہے، اگر وہ کوئی بھی چیز جو ہے حکومت کی کوئی بھی دستاویزات کوئی بھی ایکشن جو ہیں وہ تمام جوڈیشل ریویو کے تحت آتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی قانونی بندش تو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہی بہترین راستہ ہے، اسی راستے کو اختیار کیا جائے یا کوئی اور ایسا راستہ ہے جس سے دو چیزوں کو بیک وقت ہم محفوظ کر سکیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کے دماغ میں اگر کوئی ابہام ہے، اگر کوئی شک ہے کہ یہ واقعی ہے، سچائی ہے کہ نہیں ہے، اس کو بھی دور کیا جا سکے، اور وہ کرتے ہوئے ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس کے اندر ملک کو کوئی نقصان بھی نہ ہو، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. تو یہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک آئیڈیا ایسا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ ایک راستہ ہو سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن یہ واحد راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی
بات چیت ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، تو جو بھی دیکھیں اگلے 1-2 دن کے اندر اس کے علاوہ ایک راستہ پروپوز کیا جا رہا ہے کہ جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں پیش کر دیں. اس میں تو آپ لوگ خود کہہ چکے ہیں کہ اس کے جتنے ممبران ہیں ان سب کے یہ نالج میں ہے. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کمپوزیشن ہے آپ کہہ چکے ہیں، وفاقی وزراء یہ بات کہہ چکے ہیں، دیگر وفاقی وزراء فارن منسٹر کہہ چکے ہیں. تو پھر وہاں پہ یہ پیش کرنے سے کیا ہوگا؟ ایکشن اگر اس پہ نہیں لیا جانا، ان کے تو آلریڈی سب کے نالج میں ہے، تو پھر یہ کس وجہ سے آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ والا ایک لیٹر ہے اور اس میں یہ اگر اس پہ ایکشن نہیں ہو رہا اور اتنی بڑی سازش ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میرے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ممبرز جو ہیں ان سب کی نالج میں ہیں، تو وہ ایسا ہے نہیں. تمام ممبرز جو ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہوا، چند ممبرز نے دیکھا ہوا ہے. دوسرا جو ہے یہ بھی کوئی فارمل کسی میٹنگ میں تو ڈسکس نہیں ہوا، یہ تو ہم نے میڈیا پہ ہی لوگوں کے یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے جو آئے ہیں کامنٹس اس کے اوپر اس پہ یہ بتایا گیا. اس میں لوگوں کی یہ سجیشنز آئی ہیں، یہ کوئی فارمل کسی میٹنگ کے اندر یا حکومت کی ابھی سجیشن نہیں ہے. منسٹر صاحب، آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی کمپوزیشن آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے، کون کون اس میں شامل ہوتا ہے؟ سر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر ہمارے ظاہر وزیر اعظم اس کو چیئر کرتے ہیں، فارن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر اس کے ممبرز ہیں، اور جوائنٹ سروسز چیف اور تینوں سروس چیف اس کے ممبر ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ عسکری قیادت کے ساتھ یہ شیئر کر لیا گیا، ان کے نالج میں ہے، تو عسکری قیادت جو این ایس سی کی کمپوزیشن ہے اس میں سے ان کے علم میں ہے؟ میں ارشد جو ہے نا جتنی تفصیل پرائم منسٹر نے شیئر کی ہے اس سے میں 1 انچ بھی آگے نہیں جاؤں گا. جیسے کہا گیا ہے کہ سینئر قیادت کے ساتھ شیئر ہوا ہے، اس میں سے کتنے ایگزیکٹ لوگ ہیں اور کون ہے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کتنے لوگ ہیں. جب آپ سینئر ملٹری قیادت کہتے ہیں تو وہ سینئر ملٹری قیادت ہی این ایس سی میں بیٹھی ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، اس کے بارے میں نہیں کامنٹ کر سکتا. میرے خیال میں تمام. لیکن جو این ایس سی کی کمپوزیشن ہے جس میں سینئر ملٹری قیادت ہے اس میں سے چند کے علم میں یہ ہے، ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ لیٹر جو ہے کیا دفتر خارجہ کو ریسیو ہوا؟ دیکھیے وہ اگین میں چلیں آپ اس پہ نہ بتائیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کل میں نے وزیر خارجہ محمود قریشی صاحب سے یہ ناظرین یہی سوال کیا کہ یہ جو خط ہے، اور بطور فارن منسٹر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ خط ریسیو کس کو ہوا، کہاں ریسیو ہوا، تو کیا جواب دیا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. تو یہ خط جو ہے فارن منسٹر کو آیا تھا یا حکومت پاکستان کو یا فارن منسٹری کو ریسیو ہوا تھا؟ فارن منسٹری کو آیا ہے جی. اور ناظرین میں نے وزیر خارجہ سے یہ بھی سوال کیا کہ وزیر اعظم کے روس کے دورے سے پہلے کیا کسی ملک نے یہ تنبیہ کی تھی کہ روس کا دورہ نہ کیا جائے؟ کیا جواب دیا وزیر خارجہ نے، آئیے دیکھتے ہیں. رشیا کا وزیر اعظم کا کافی امپورٹنٹ تاریخی دورہ ہوا، کیا آپ بطور وزیر خارجہ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو کہا گیا کہ یہ رشیا کا دورہ نہ کیا جائے؟ بالکل، انہیں کچھ ریزرویشن تھی اس دورے پر، اور ہم نے اس کی وضاحت کی اور بتایا گیا کہ اس دورے کا تعلق یوکرین کی صورتحال سے نہیں ہے. یہ ہمارا کچھ مہینوں سے ہماری گفتگو شنید چل رہی تھی. اس دورے کی جو نوعیت ہے وہ بائی لیٹرل ہے اور ہماری اکنامک ریلیشن شپ ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ جواب سنے بڑے واضح. تو ایک جو چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ انڈیویجولز ہیں یا شاید ہماری اسیسمنٹ ہے منسٹر صاحب، تو یہ تو کسی فورن ملک سے آیا ہے. فارن منسٹر صاحب نے تو یہ بڑا واضح بتا دیا اور فارن آفس کو ریسیو ہوا ہے، تو یہاں تک تو چیزیں ہو گئیں. آپ نے آج پریس کانفرنس میں بات کی نو کانفیڈنس موشن اور کانسیکوینسز کی. جب آپ کی اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ ریجیم چینج کا جو ایک پروجیکٹ ہے اس سے لنکڈ ہے؟ دیکھیں جیسے وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی پرائیویٹ کسی کا نہیں ہے یہ مراسلہ، وہ سرکاری ہے، وہ تو بالکل واضح ہے. دوسری جو چیز آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جو میں نے بولا تھا آج صبح، اس مراسلے کے اندر واضح طور پر اس کو جوڑا گیا ہے عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ. اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب ہوتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اور اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. بڑا واضح طریقے سے اس کے اندر یہ واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے
تو پاکستان کو وہ پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی. یہ تو بالکل واضح طور پر لکھا. اور آپ نے یہ خود پڑھا ہے؟ یہ میں نے خود پڑھا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.